کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج جس سورت کا ترجمہ ہوگا وہ سورت ہے سورہ روم، اور اسی کے پس منظر میں یہ سورت کا نزول ہوا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے، نہیں صحیح کہاں، آواز کم بیس ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ جو ابھی ایران ہے اس کا نام پہلے فارس تھا، اور جو ابھی اٹلی ہے وہ پہلے روم تھا، اور روم میں عیسائی حکومت تھی، ایران میں مجوسی حکومت تھی، آتش پرست۔ مکہ کے کفار بھی بت کی پوجا کرتے تھے، اور ایرانی فارسی بھی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ روم اٹلی والے اہل کتاب تھے جن کو انجیل کتاب ملی تھی، اور مکہ میں مسلمانوں کو قرآن مقدس جیسی کتاب ملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے۔ حبشہ کی ہجرت کا وقت تھا کہ ایرانیوں میں، فارس والے میں اور روم والے میں لڑائی ہوئی۔ لڑائی میں اللہ کی مصلحت تھی کہ ایران والے جو مجوسی تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کی جیت ہوئی، ان کو فتح ملی، اور روم اٹلی والے جو اہل کتاب تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، وہ ہار گئی۔ کفار مکہ مسلمانوں کو طعنہ دینے لگے کہ وہ بھی اہل کتاب ہے، روم والے، اور تم بھی اہل کتاب ہو، تم کو قرآن مقدس ملا، اس کو انجیل کتاب ملی، اور ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ایرانی بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، لیکن دیکھو تو صحیح کہ جیت فارس والوں کی ہوئی، اہل کتاب ہار گئے، اور تم بھی ہم سے ہار جاؤ گے، تم ہم سے جیت نہیں سکتے ہو۔ مسلمانوں پر یہ بات بہت گرا گزری، دل پہ چوٹ لگی، یہ طعنہ والی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کیا کہ اللہ کے نبی، یہ مکہ کے کافر لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ اہل کتاب ہار گئے، تم بھی اہل کتاب ہو، تم بھی ہار جاؤ گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ امیہ ابن خلف جو مکہ میں کافروں کا بہت بڑا سردار تھا، اس نے بھی طعنہ کسا، مذاق اڑایا۔ ایسے وقت میں اس سورت کا نزول ہوا جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ پچھلے کئی صورتوں میں ایسا لفظ آیا ہے جس کا معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں، یا معلوم بھی ہوگا تو مصلحتاً اس کا اظہار نہیں ہوا۔ الف لام میم، غلبت الروم، روم والے مغلوب ہو گئے، روم والے ہار گئے۔ فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ان قریب، ایک تو ان قریب ہے، ایک یہ ہے کہ عرب سے قریب، کہ قریبی زمین میں وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ان لوگوں کے مغلوب ہونے کے بعد یہ لوگ غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، یہ عربی کا لفظ ہے۔ سنین 3 سے لے کے 9 تک کا اعتبار ہوتا ہے، 10 آئے گا تو 20 ہو جائے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ ابن خلف سے 10 اونٹ کی بازی لگا دیا کہ اگر ہم ہار گئے تو 10 اونٹ ہم تمہیں دیں گے، اگر تم ہار جاؤ گے تو 10 اونٹ تم ہم کو دو گے۔ یہ جوا ہے، لیکن یہ معاہدہ اس وقت ہوا ہے جبکہ جوا کے حرام ہونے کی آیت نہیں اتری تھی۔ یہ مکہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے
اور زکوٰۃ ہے، نماز کی فرضیت ہے، جوئے کا حرام ہونا ہے، شراب کا حرام ہونا ہے، چوری والے کو سزا دینا ہے، یا تہمت لگانے والے کو 80 کوڑا مارنا ہے، یہ سب احکام جو ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے۔ تو اس وقت میں جائز تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، امیہ ابن خلف سے ہم نے بازی لگا لیا ہے 10 اونٹ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قرآن پہ غور نہیں کیا، قرآن میں ہے بضع سنین، جس کا 3 سے 9 تک آتا ہے، تم 9 سال کا معاہدہ کر لو اور 10 اونٹ کے بدلے میں تم 100 اونٹ کی بازی لگا لو۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 اونٹ کی بازی لگایا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ روم والے ایران پہ غالب آ گئے۔ خسرو پرویز کا نام سنا ہوگا، سب سے آخری بادشاہ مجوسی کا گزرا ہے ایران کا، اس کے بعد مسلمانوں نے فتح کیا ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، قلبی تعلق بھی تھا اہل کتاب ہونے کی وجہ سے کہ ہم بھی اہل کتاب قرآن والے، وہ بھی آسمانی کتاب انجیل والے۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم والے ایران پہ فتح پا جائیں اور ایران مغلوب ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے، ہار گئے، فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، قریب قریب ان قریب جو لوگ مغلوب ہو گئے ہیں وہ غالب ہو جائیں گے، فی بضع سنین، چند سال، جس کا 9 سال کی مدت رکھ لیجئے، اور 7 سال کے اندر میں یہ معاملہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں کافروں پہ آپ کو فتح ہوئی، بہت سارے کفار مارے گئے، صلح حدیبیہ ہوا، اور ادھر روم ایران پہ فتح حاصل کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں للہ الامر من قبل و من بعد، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس وقت ایران والے روم کو ہرا دیے تھے اس وقت اللہ چھٹی میں تھے، نعوذ باللہ، یا اللہ پاک ہار گئے تھے، یا اللہ کا اس ایرانیوں کے پاس سکت نہیں چل پایا اور بعد میں وہ جیت گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں للہ الامر، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا حکم ہے، من قبل، پہلے بھی، ومن بعد، اور ابھی بھی۔ اللہ کی مصلحت ہے کہ جب جس کو چاہے عزت دیتے، جب جس کو چاہے ذلت دے، جب جس کو چاہے مال دے دے، جب جس کو چاہے کنگال بنا دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، یہ تو اللہ کی مصلحت ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن روم والے غالب آ گئے ایرانیوں پہ، جس دن غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، صلح حدیبیہ میں فتح ہوئی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اس دن مسلمان خوشیاں منا رہے تھے، اور اس دن مسلمانوں میں خوشی کا دن تھا۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ کے جانب سے مدد ہوتی ہے، اللہ ہی مدد عطا کرتا ہے۔ ینصر من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ غالب ہے، اس کے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں، اس کے اوپر کسی کا سہارا نہیں، وہ خود بخود غالب ہے، الرحیم، اور وہ رحیم ہے۔ یہ عزیز اور رحیم ایک جگہ لانے کی مصلحت یہ ہے، ہم اور آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ جو اتنا غالب ہے ہر چیز پہ، اس کا ہاتھ ہے، ساری چیزیں اس سے نیچے ہیں، تو پھر یہ گنہگار، نافرمان، یہ کافر، یہ مشرک، اس کو تو 1 منٹ میں ملیا میٹ ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ صرف غالب ہی نہیں ہے بلکہ الرحیم، رحم کرنے والا بھی ہے۔ غلبہ رہتے ہوئے بھی اس کے پاس رحم کا مادہ ہے، جس کی وجہ سے اپنے نافرمان بندوں کو بھی وہ ڈھیل دیے ہوا، چھوڑے ہوا ہے۔ صرف غالب اگر رہتے تو گنہگار زمین پہ نظر نہیں آتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الرحیم بھی ہے
کہ رحمان رحیم کی صفت عزیز پر جو غالب ہے اس پہ بھاری پڑ جاتی ہے، اس لیے اللہ پاک بندوں پہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اور اللہ علیم بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے۔ پورے دنیا کا علم ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ایک اللہ کے علم کے مقابلے میں سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دو کونش یکے قطرہ در بحر علم، دو کونش یکے قطرہ در بحر علم، کہ دونوں جہان کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے۔ دو کونش یکے قطرہ در بحر علم، گنہ بینت پردہ پوشد بحلم، کہ اتنا علم رکھنے والا اللہ گناہ کو جانتا بھی ہے، لیکن اللہ کا ایک نام ہے حلیم، کہ غصہ رہتے ہوئے بھی برداشت کر لینا، اس لیے بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ورنہ اتنا علم والا تو رات میں ہم سب کیا کیے صبح کو اجاگر ہو جاتا، لیکن اللہ حلیم بھی ہے، اپنے غصہ بدلہ لینے کی طاقت رہتے ہوئے بھی رحمان اور رحیم کی صفت اس پہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لا يخلف اللہ وعدہ، اس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات بیچ میں بتلا دیں، یہی 21ویں پارے کے شروع میں ایک آیت گزری ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائی سے روک دیتی ہے۔ قرآن کا لفظ، قرآن کا حرف، قرآن کا نقطہ، قرآن کا زیر زبر، نعوذ باللہ یہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ہم نمازی بھی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہے نا؟ ہم نمازی بھی ہیں، کھانے میں حلال حرام کا فرق نہیں ہے۔ ہم نمازی بھی ہیں، تاش کے اڈے پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم نمازی بھی ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں۔ ہم نمازی بھی ہیں، فحش بھی بولتے ہیں۔ اس کا مطلب کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز برائی سے روک دیتی ہے، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نمازی ہونے کے بعد بھی برائی ہے، تو اس کا مطلب خدا معاف کرے کہ قرآن کی آیت جھوٹی ہے کہ نماز روک نہیں رہی ہے گناہوں سے۔ لیکن ہاں، کون سی نماز روکے گی گناہوں سے؟ وہ نماز جس میں فرض، واجب، سنت، مستحب اس کی رعایت کر کے نماز ادا کی جائے تو وہ نماز ضرور ہم کو روک دے گی برائی سے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ گپ شپ میں 1 گھنٹہ کہیں گزار دیں گے، لیکن جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اور مسجد جب دوڑے آتے ہیں رکعت پکڑنے کے لیے، تو سچ پوچھئے بہت سارے کا قیام جو فرض ہے نماز میں، وہ قیام ادا ہی نہیں ہوتا۔ آئے دوڑے جلدی سے اللہ اکبر، بس جھک گئے رکوع میں۔ کم سے کم اتنا دیر آپ کھڑے رہیے نیت باندھ کے کہ جس سے پتہ چلے کہ ہاں یہ قیام کیا ہے۔ اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے، خود اپنا دل گواہی دے گا کہ ہم کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اتنا دیر تو کھڑا ہونا ہے۔ سجدے میں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، بہت ساری بات ہے، رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، واجب ہے، جس کو قومہ کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ ہر جوڑ اپنے جگہ پہ پہنچ جائے، 2 سجدے کے بعد جو بیٹھتے ہیں جس کو جلسہ کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ اس کے بغیر نماز ادھوری ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ اس کے پابندی کرتے ہیں؟ پھر اگر نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ ایک دفعہ عشاء کی نماز ہو رہی تھی، انسان بھول اور خطا کا پتلا ہے، سب سے ہوتا ہے خطا، لیکن ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ امام سے نہیں ہونا چاہیے۔ امام صاحب بھی بھول گئے، یہ بھی تو انسان ہے۔ امام صاحب سے عشاء کی نماز میں سہو ہو گیا کہ 3 رکعت یا 4 رکعت، بالآخر مقتدیوں نے دھیان نہیں دیا،
3 ہی رکعت پہ سلام پھیر دیا گیا. بعد میں چمی کوئی ہوئی 3-4 جو ہماری عادت ہے. ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ امام صاحب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے 3 ہی رکعت پہ سلام پھیرا ہے. امام صاحب ہوں گے تھوڑا بےہودہ قسم کے. امام صاحب نے کہا کہ ذرا آپ کا یقین دیکھیں کہ کیسا یقین ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 3 ہی رکعت ہوئی. تو ان صاحب نے کہا کہ بازار میں میری 4 دکان ہے اور روزانہ عشاء میں چاروں دکان کا حساب کر لیتے ہیں. آج 3 ہی دکان کا حساب کیا اور آپ نے سلام پھیر دیا, اس لیے میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی 3 ہی رکعت ہوئی ہے. اب سوچئے تو ایسی نماز ہم کو برائی سے روکے گی؟ جس نماز میں ہم دکان کا حساب کریں, جس نماز میں یہ سوچیں کہ جا رہے ہیں پڑھ کے اس سے پھریا لیں گے, تو ایسی نماز روکی. تو اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ, کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اس کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں, اس پہ یقین نہیں کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ قبر میں حساب ہوگا, پل صراط پر گزرنا ہوگا, جنت جہنم ہے, حساب و کتاب ہوگا. اس پہ بہت ساروں کو یقین ہی نہیں جمتا کہ ایسا بھی ہوگا, جبکہ اللہ نے فرمایا تو ایسا ہوگا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون, دنیاوی چمک دمک کو دیکھ رہے ہیں, ظاہری زندگی کو دیکھ رہے ہیں اور آخرت کی زندگی سے غافل ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی سے غافل کیوں ہو, کیا دشواری ہے, سمجھ میں بات نہیں آتی. اولم یتفکروا فی انفسہم, اے نبی آپ لوگوں سے کہیے کہ چھوڑو دنیا کو, اپنی حالت پر غور کر لو. اولم یتفکروا فی انفسہم, اپنی حالت پر غور کر لو. باپ کے پیٹھ کے ریڑھ میں منی کا قطرہ تھے, اللہ نے اس کو ماں کے رحم میں ڈلوا دیا. پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے, آنکھ بھی بند تھی, کان پہ بھی پردہ تھا, ناک بھی بند تھی, سب کو کھولا گیا. 2 سال تم کو یاد بھی نہیں ہے کہ دودھ کس نے پلایا, پاخانہ کس نے دھویا, کھاتے کیا تھے. دھیرے دھیرے بڑھے تو بھلے شکل و صورت والے انسان آ گئے. پھر جوانی ڈھلی, کمر جھکی, بڑھاپا آیا, دانت ٹوٹے, بال سفید ہوا, آنکھ کی روشنی گئی, سنائی کم ہو گئی. تو تم اسی پر اپنے آپ کو غور کر لو کہ اللہ تعالیٰ یہ پورے کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا ہے. تم اپنی حالت پر غور کرو. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض, کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, وما بینہما, اس کی درمیانی چیزوں کو, الا بالحق, صحیح بچے کے کھلونے کے طرح نہیں کہ بے مقصد. دنیا کا دستور ہے, پہلے مٹی جو ٹاٹھی کا مکان بناتے تھے تو لوگوں نے مٹی کا جو مقصد ہے اس پہ غور کیا کہ یہ ٹاٹھی اور مٹی میں مضبوط کون ہے. تو مٹی مضبوط سمجھ میں آئی تو مٹی کی دیوار بنایا. پھر اینٹ کے مقابلے میں مٹی اور اینٹ کو دیکھا تو اینٹ کی مضبوطی سمجھ میں آئی تو اینٹ کی دیوار دیا. اور اب سیمنٹ بالو ملا کے. تو آدمی کسی چیز کا استعمال کرتا ہے اس کے مقصد کو جاننے کے بعد, اور ہم دنیا میں اپنے آپ کو استعمال کر رہے ہیں, ہم اپنے مقصد کو نہیں سمجھا, ہم اپنے مقصد کو نہیں سمجھا. اقبال نیر صاحب ایک وقت میں بہار کے ذمہ دار تھے جماعت کے. 1992 میں 25 نومبر کو ارریا مرکز میں جوڑ ہوتا ہے, ہم بھی چلا تھے اسی سال. تو اقبال نیر صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی. کہا لوگوں, پلاسٹک جو آگ کے قریب لے جاؤ وہ بالکل گل جائے گا, لوہا تپ جائے گا, اس سے زیادہ گرمی دو گے تو ملائم ہو جائے گا. لیکن یہی انسان پلاسٹک پہ, لوہے پہ, لکڑی پہ, تانبے پہ, سونا پہ, چاندی پہ, سب پہ محنت لگایا, سوچا سمجھا, تو اس کی اتنی قیمت لگی کہ بازار میں شو روم میں رکھا جاتا ہے.
اور خود یہی انسان اپنی قیمت کو نہیں پہچان سکا تو گاجر مولی کی طرح کٹ رہا اور بے قیمت ہو گیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے آپ میں بھی تو غور کر لو کہ اللہ نے دنیا کیوں بنایا. نہیں سمجھ میں آتا تو اپنے آپ کو دیکھ لو. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمی. ایک وقت متعین ہے جب دنیا کی ساری چیز سب مان رہے ہیں. سیمنٹ چھت بناتے ہیں، لگ بھگ 100 سال کی لوگ گارنٹی دیتے ہیں. بجلی کی کوئی سامان لیتے ہیں تو 6 مہینے کی گارنٹی دیتا ہے، سال بھر کا وارنٹی دیتا ہے، اس کے بعد اس کا پتہ بھی نہیں رہتا. تو وہ سمجھ رہا ہے بنانے والا کہ اس کا کوئی وقت متعین ہے، اس کے بعد ہی چلا جائے گا. تو پھر یہ انسان کو جو اشرف المخلوقات، اچھا انسان کی اہمیت 3 چیزوں سے ہے. ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی سب چیز دے دی گئی، مسخر کر دیا گیا، سب چیز پر اس کی حکومت ہے. جانور، چرند پرند، لوہا، ہوا، ہر جگہ اپنا کاریگری دکھا رہا. ایک دوسری بات، اس کو اپنے زندگی کے راہ اختیار کرنے کی آزادی دے دی گئی. اور تیسری بات یہ، اس کے اندر ایک حس رکھا گیا، حس جس سے کہ سمجھ میں آوے گرم ٹھنڈا اچھا خراب، یہ انسان کے اندر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی قصور نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بوتل میں شراب اور ایک میں انار کا جوس رکھ دیا جائے اور کوئی آ کے کہہ دے کہ دیکھو یہ شراب ہے، اس کو پیو گے آنکھ خراب ہوگی، اس کو پیو گے بدن میں طاقت آئے گی، یہ انار کا ہے، ہو گیا، وہ کہہ کے چلا گیا. اب کوئی آیا تو اس کا کیا سمجھ ہے؟ اس کا کیا سمجھ ہے؟ وہ تو انار کا پینا چاہیے نا، وہ اپنے سمجھ سے پی رہا شراب. اللہ کا کیا قصور ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ تو بنا دیا کہ یہ اچھا ہے یہ خراب ہے اور تم آزاد ہو، تم اختیار کرو کیا کرنا چاہتے ہو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ بتلا دیا ہے، تمہاری مرضی ہے، تم شکر گزار بن جاؤ یا نافرمان بن جاؤ. ہاتھ پکڑ کے تھوڑے اللہ کرواتا ہے. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. اکثر لوگ اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. اس آیت کا ترجمہ ہے. اور انسان اس بات کو سوچ کیسے لیا؟ انسان ظلم کیا، مارا، چوری کیا، شراب پیا، ڈاکہ ڈالا، سود کھایا، کسی کو ستایا، کسی کی بےایمانی کیا. ایک عمل یہ. دوسرا یہ ہمدردی کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، نماز پڑھا، زکوٰۃ دیا، روزہ رکھا. یہ عمل، اس کا بدلہ کون دے گا؟ اس کا پہچان کیسے آئے گا کہ یہ اچھا ہے یہ خراب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اسباب اس لیے بنائے ہیں کہ پہچان میں آ جائے. کالا نہیں ہو تو گورا کو گورا کون کہے گا؟ نرم چیز نہیں ہو تو سخت چیز کو سخت کون کہے گا؟ دلار نہیں ہو تو مار کو مار کون کہے گا؟ ہمدردی نہیں ہو تو سخت دل کو سخت کون کہے گا؟ اگر بخیل نہیں ہو تو دوسرے کو سخی کون کہے گا؟ یہ تو پہچان کے لیے ہے. اب ہماری مرضی کہ ہم سخی بنیں، ہماری مرضی ہم رحم کرنے والے بنیں، ہماری مرضی ہم نماز پڑھنے والے بنیں، ہماری مرضی کہ ہم اچھائی کو اختیار کریں. تو پھر یہ دونوں چیزوں کا جو بدلہ اور اثر ہوگا وہ کب ہوگا؟ اگر دنیا ہی میں ہو جائیں، دنیا ہی میں ہو جائیں تو ہم نے جتنے چھاپ چھوڑے ہیں اچھائی کے اور برائی کے، تو میرے مرنے پر وہ ختم نہیں ہوگا. ہوگا ختم. آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل قتل کا شروع کیا، آج تک تو قتل ہو ہی رہا ہے. قابیل تو مر گیا. یہ اسی وقت ہوگا جب کہ دنیا کے سارے انسان ختم ہو جائیں گے، تب یہ جزا سزا سمجھ میں آئے گا. اور اسی لیے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. اگر یہ نہ ہو تو قیامت بے معنی ہے.
انسان سارے کچھ کر کے اور سوچ لیں کہ ہم بے مقصد ہیں، ہم ایسے ہی آزاد چھوڑ دیے گئے ہیں، تو اتنا ساری چیز اللہ نے اسے دے دیا، عقل و شعور، شکل و صورت سب کچھ دے کے، اور یہ سوچنا تو بے وقوفی ہوگا کہ ہم کچھ بھی کر لیں اس کے بعد اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اور وہ کون ہے؟ فنگر پرنٹ والا آدھار کارڈ میں اب تو یہ بس چلا ہوا احسب الانسان اللہ نجم عظام ہے، انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کے ہڈی کھال کو نہیں جمع کریں گے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہماری قدرت تو اتنی ہے کہ ہم انگلی کے اس نشان کو بھی جمع کر لیں گے، جس کا ہوگا اسی کے ساتھ یہ لگا ہوگا، دوسرا کا نہیں ہوگا۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ اپنے آپ میں غور کرو، زمین اور آسمان میں، اس کے درمیان میں اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اس کو ایک متعینہ مدت کے لیے بنایا، ڈیٹ فکس کر دیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اکثر لوگ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، جبکہ قیامت بھی ہوگی، حساب و کتاب بھی ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قیامت کی تیاری کریں، قیامت پر یقین رکھیں، حساب و کتاب پر یقین رکھیں۔ دنیا اگر سمجھ میں نہ آوے تو اپنی حالت، اپنی پیدائش پہ غور کریں تو یقیناً دل گواہی دے دے گا کہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے اور وہ حکیم ہے، ہر چیز کو حکمت سے بنایا ہے، ہر چیز کے بنانے میں اس کی حکمت کار فرما ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا